بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سفر معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وہ اعزاز کہ جو تمام مخلوقات میں کسی اور کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور کو نصیب نہ ہو سکا۔ حضور علیہ السلام کے اس مبارک سفر کو اللہ رب العزت نے 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ اب یہ 3 حصے کس بنا پر ہوئے؟ اس بنا پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات مبارکہ کے خود 3 گوشے۔ ایک وہ گوشہ جو تمام انسانیت کے لیے تھا، چونکہ حضور علیہ السلام انسانیت کی ہدایت کے لیے تشریف لائے تھے، اور صرف انسانوں ہی کے تو نبی نہیں بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ نورانی مخلوق یعنی ملائکہ اور فرشتوں کے بھی نبی۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات مطہرہ میں جہاں انسانیت یعنی بشریت کا پہلو موجود تھا، اسی کے ساتھ ساتھ نورانی مخلوق یعنی فرشتوں کی رہنمائی کے لیے حضور علیہ السلام کی ذات میں نورانیت کا پہلو بھی موجود تھا۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی ذات کا تیسرا گوشہ وہ آقا علیہ السلام کی ذات کی حقیقت ہے، وہ حضور علیہ السلام کی ذات کی روحانیت ہے، روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو چونکہ ذات مصطفیٰ کے 3 گوشے ہوئے، اسی سبب سے سفر معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ اب گفتگو کے آغاز میں جو میں نے سورہ بنی اسرائیل کی ورس نمبر 1 تلاوت فرمائی، اس آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے اس سفر معراج کے پہلے مرحلے کو بیان فرمایا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ زمینی سفر پر مشتمل ہے اور مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک محیط ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، اسراء عربی زبان میں سفر کو کہتے ہیں، چونکہ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے سفر کا بیان فرمایا تو اس سبب سے اس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کے طور پر لے گئی۔ اب اس گفتگو کا جو آغاز ہے، اس کا اسلوب بڑا غور طلب ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب خود تشریف لے گئے، بلکہ فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ تم میرے محبوب سے الجھتے ہو، اس دور کے جو منکرین تھے اور قیامت تک جو سفر معراج کے منکرین ہے، اللہ رب العزت ان کو سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تم میرے محبوب سے مت الجھو۔ میرے محبوب نے کب کہا کہ انہوں نے خود سفر کیا؟ بلکہ تو یہ تو وہ ذات ہے، ذات بابرکت، ذات برحق، خالق کائنات، جس نے یہ سفر کا اہتمام فرمایا۔ سو پاک ہے وہ ذات، پاکیزگی ہے اس کی ذات میں، یعنی کوئی داغ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں۔ وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مصداق ہے۔ سو جو سفر کو ارینج فرمانے والا ہے وہ خود خالق کائنات ہے، وہ فاصلوں کا بھی خالق ہے اور وقت کا بھی خالق ہے۔ سو یہ سوچنا کہ اتنے قلیل وقت میں، رات کے مختصر سے حصے میں اتنے فاصلوں کا سفر کیسے ممکن ہو گیا، سو یہ تو اس ذات سے پوچھے جو ذات خود فاصلوں کی بھی خالق ہے اور وقت کی بھی خالق ہے۔ سو اس نے گفتگو کا آغاز اس اسلوب سے فرمایا، اس انداز سے فرمایا کہ میرے محبوب کی طرف اپنے طعنوں اور اپنی تنقید کا رخ میرے محبوب کی طرف مت کرو، بلکہ اس ذات کی طرف دیکھو جو خالق کائنات ہے، جو مالک و مولا ہے۔ سو پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب بندے کو ایک رات میں مسجد حرام یعنی مکہ المکرمہ حرم سے مسجد اقصیٰ یعنی القدس، جس کو یروشلم بھی کہتے ہیں، وہاں تک لے گئی۔ اور القدس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ یہ وہ مقام ہے بیت المقدس کہ جس کے اطراف و اکناف میں اللہ رب العزت کی بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ سو اپنے بندے کو وہاں تک سفر اس سبب سے کرایا کہ اللہ کی بہت سی نشانیوں میں سے اللہ کے وہ مقرب بندے یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نشانیوں کو حاصل کر سکیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ ذات، ذات بابرکت، ذات برحق،
خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ حضور علیہ السلام کے سفر معراج کے اس پہلے مرحلے کو سورہ بنی اسرائیل میں اس سادگی بھرے انداز میں بیان کیا گیا۔ اب یہاں پر میں ایک حدیث مبارکہ کوٹ کرنا چاہوں گا جو کہ امام نسائی نے اپنی سنن میں روایت کی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں سفر معراج کے اس پہلے مرحلے کے بیان کے بعد اب میں حدیث مصطفیٰ کی طرف رخ کرنا چاہوں گا۔ حدیث مبارکہ ہے جو کہ سنن نسائی میں روایت کی گئی ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 26 اور 27 رجب کی درمیانی شب تھی، یعنی 27 رجب شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک سواری کو میرے پاس لایا گیا، وہ سواری گدھے سے کچھ بڑی تھی اور خچر سے کچھ چھوٹی تھی اور اس کو براق کہا جاتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ سواری اس قدر تیز رفتار تھی کہ جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی تھی، جہاں تک نظر جاتی تھی، وہاں تک اس براق کا ایک قدم پڑتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس براق کی لگام جبریل امین نے تھام رکھی تھی، جبریل اس سواری کے ساتھ ہمراہ موجود تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فرکبت ومعی جبریل علیہ السلام، حضور علیہ السلام اس سواری پر سوار ہوئے، براق پر، اور جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فسرت، پھر ہم سفر پر روانہ ہو گئے۔ روانہ جو ہوئے تو کچھ ہی دیر کے بعد جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ سلام علیک، آپ نیچے تشریف لے آئیے اور نیچے تشریف لا کر 2 رکعت نماز نفل ادا فرما لیجیے۔ حضور علیہ السلام نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرما لی۔ پھر اس کے بعد جبریل امین نے خود ہی بتلا دیا کہ یا رسول اللہ سلام علیک، آپ نے جس مقام پر 2 رکعت نماز نفل ادا کی ہے یہ مقام ہجرت ہے، چونکہ یہ جو واقعہ معراج ہے یہ ہجرت مدینہ سے 1 سال قبل کا واقعہ ہے، 12 سن ہجری میں، تو ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی۔ تو سفر کے آغاز میں پہلے پڑاؤ پر حضور علیہ السلام نے جہاں 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی ہے یہ مدینہ طیبہ ہے۔ جبریل امین اور حضور علیہ السلام نے اپنے سفر کو پھر سے کنٹینیو فرمایا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے کچھ دیر کے بعد پھر فرمایا یا رسول اللہ سلام علیک، اپنی سواری سے نیچے تشریف لائیے اور اگین 2 رکعت نماز نفل ادا فرما لیجیے۔ حضور علیہ السلام نے پھر 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی۔ اب جبریل امین نے بتایا یا رسول اللہ اس مقام پر جہاں پر آپ نے اب 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن اور 40 راتیں اس مقام پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خلوت نشینی اختیار کر چکے ہیں اور کھانا پینا چھوڑ کر اللہ کی یاد میں ذکر میں اپنی زندگی بسر کر چکے ہیں۔ یہ کوہ طور ہے، اور 40 دن اور 40 راتوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے مانگنے کا کہا کہ پیارے موسیٰ جو چاہیے مانگ لیں، تو حضرت موسیٰ نے ایک ہی چیز مانگی، ربی ارینی، اے بار الہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیری زیارت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو فرما دیا تھا لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے دیدار کی طلب کی تھی۔ سفر معراج کے آغاز میں معراج موسیٰ کے ان لمحات کی بھی یاد تازہ ہو گئی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنے سفر کو کنٹینیو فرمایا، کوہ طور پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد اگین کچھ دیر کے بعد جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ سواری سے نیچے تشریف لائیے اور ایک بار پھر 2 رکعت نماز نفل ادا فرما لیجیے۔ حضور علیہ السلام نے جب 2 رکعت نماز نفل ادا فرما لی تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ اس مقام پر جہاں آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی ہے اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی، اس کو بیت اللحم کہتے ہیں، یہ القدس میں ہے۔ اب القدس میں داخل ہو چکے تھے۔ اس کے بعد حدیث میں روایت آتی ہے، جو روایت کا ٹیکسٹ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ثم دخلت الی بیت المقدس، حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر ہم بیت المقدس میں یعنی مسجد اقصی میں داخل ہو گئے۔ فجمع علی الانبیاء، اور اس مقام پر انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے جمع فرما رکھا تھا۔ اب غور طلب نکتہ ہے کہ تمام انبیاء کرام تو وصال فرما چکے ہیں، وہ تو اپنی قبروں میں موجود تھے، مگر حدیث مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ جملہ کچھ یوں ہے فجمع علی الانبیاء، تمام انبیاء کو وہاں جمع کر دیا گیا تھا۔ یہاں پر پھر وہی بات جس کا گفتگو کے آغاز میں بات کر چکا ہوں کہ تمام انبیاء کرام خود جمع نہیں ہوئے، بلکہ روایت میں ارشاد ہے فجمع، ان کو جمع کر دیا گیا، یعنی اللہ کی جانب سے ان کو جمع کر دیا گیا، اس نے جمع کیا جو اگین ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مصداق ہے۔
سو اللہ رب العزت کے اذن سے تمام انبیاء کرام شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال مصطفیٰ میں اور امامت مصطفیٰ کی خاطر مسجد اقصیٰ میں جمع ہو گئے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فقط دمنی جبریل علیہ السلام، جبریل نے مجھے آگے کر دیا، حتی اممتہم، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ سو یہ وہ سفر معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا زمینی فیز اور مرحلہ ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں تمام پیغمبروں کی امامت فرمائی۔ اب آپ یہاں پر غور کیجئے کہ انسانیت کی عروج اور انسانیت کا کمال وہ نبوت ہے۔ نبوت سے تو اوپر کوئی مقام نہیں انسانیت میں، اور نبیوں میں بھی سب سے اعلیٰ مقام رسولوں کا ہے۔ تو اس شب مسجد اقصیٰ میں جب نبی اور رسول سب جمع ہو گئے، جو انسانیت کے شہنشاہ ہیں، سرتاج ہیں، انسانیت کے اوج کمال کو پہنچنے والے ہیں، تمام انبیاء اور تمام رسول اعظام وہ وہاں جمع ہیں، اور ان تمام رسولوں اور تمام نبیوں کی امامت فرما رہے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سو یہ گویا حضور علیہ السلام کی انسانیت اور بشریت کی معراج تھی، جو حضور علیہ السلام کے سفر معراج کے پہلے حصے میں آقا علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ سو ابھی اب میں اپنی اس ویڈیو کو یہیں تک محدود رکھوں گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا اور اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ حق کا پیغام زیادہ سے زیادہ پھیل سکے۔ انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اب ہم حضور علیہ السلام کے سفر معراج کے دوسرے فیز کو ڈسکس کریں گے، اور یہ دوسرا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا ہوگا۔ والسلام علیکم۔